تفہیمات میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 65 نمبر تفہیم ہے، اور یہ ایسی تفہیم ہے کہ اس کا اکثر حصہ یہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جلدی سے اسے پڑھ لیتے ہیں، بس اس کی تشریح کے لیے تو بہت کچھ چاہیے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحیم و کریم ذات اس کی رحمت کا محتاج حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ولی اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو، اس کے سارے فرشتوں کو، تمام انسانوں اور جنات کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ یہ کہ اس عالم، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہمیشہ سے ہے، لم یزل ولا یزال، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پروردگار عالم پر کبھی زوال طاری نہ ہوا ہے نہ ہوگا، وہ واجب الوجود ہے، اس کا عدم ممتنع ہے۔ وجود، اس کا واجب ہونا، ممتنع ہونا اور ممکن ہونا، یہ 3 قسمیں ہیں فلاسفہ نے جو بیان کیا، آ جائے گی بات کبھی۔ وہ بہت بلند و بالا مرتبے والا ہے، تمام کمال کی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، نقائص اور زوال کی ہر علامت سے وہ پاک ہے، کل جہان کا خالق ہے، تمام چیزیں اس کے علم، تمام ممکنات پر قادر ہے، زندہ ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ ہی کوئی اس کے شریک ہے، نہ عبادت میں، نہ تخلیق میں، نہ اس کائنات کے چلانے میں۔ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے اور عبادت کا مستحق ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے نہ ہو، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے، نہ رزق دیتا ہے، کوئی کائنات میں نفع اور نقصان پہنچانے کا اہل نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، جو نفع اور نقصان اس کی دونوں چیزیں اس کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس معنی میں کسی شے کے لیے جب وہ کہتا ہے کہ کن تو وہ چیز ہو جاتی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ طبیب نے مریض کو اچھا کر دیا، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ چیف نے اپنی آرمی کو پیسے دیے، کھانا دیا۔ یہ سب الفاظ ہیں جو اپنے مقصد کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی ذات پر کبھی بھی زوال ہے، اس کے افعال ظاہر ہوتے ہیں، وہ نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ جسم ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں کی حدود نے اللہ کو گھیرا ہوا ہو۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، حرکت میں، انتقال میں، تبدیلی میں، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے، وہ عرش کے اوپر کیسے ہے یہ بھی وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن زمان اور مکان کی حدود ختم ہے اور اللہ ان کے ساتھ گھرا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم پروردگار عالم کو دیکھیں گے اور وہ انکشاف اتنا زبردست ہوگا کہ ہماری عقل جو آج دلائل کے ساتھ اللہ کے ہونے کو کہتی ہے، اس سے بھی زیادہ تصدیق کے مراتب ہو جائیں گے، آنکھ سے دیکھنے کی طرح کا، مگر وہ کسی بھی حدود میں نہیں ہوگا، نہ اللہ کے لیے کوئی رنگ ہے، نہ شکل ہے، اور جو کچھ معتزلہ نے غلطی کی ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ اللہ ساری صورتوں اور شکلوں میں قیامت کے دن آئے گا، چنانچہ اس کو شکل، رنگ اور جہت میں ایسے ہی دکھائیں گے جیسے کہ خواب نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مختلف چیزوں کی طرح سے آئیں گے اور لوگ کہہ دیں گے کہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف صورتیں اختیار کر کے آئیں گی، اور لوگ کہیں گے ہم ایمان والے اہل السنہ کہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو نہیں۔
مثلاً وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آئے گا تو عیسائی اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور جائے گے جہنم۔ اسی طرح مختلف چیزیں آئیں گی سامنے، اور آخر اللہ کہے گا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کی رویت اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر وہ آ جائے کیسے پہچانو گے؟ ان کا ہم پہچان لیں گے، اور پھر اللہ اپنی حقیقی تجلیات سامنے لائے گا، اور پتہ نہیں کروڑوں اربوں سال لوگ اس حسن میں گم ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا جیسے ہمیں خواب بھی نظر آتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خود فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے بہت خوبصورت، بہت حد سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروردگار کو دیکھا، اور ہم ان صورتوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی ہے بس ہم اس پہ قائم ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کفر اور معاصی یہ اسی کی جانب سے، اور کفر اور گناہوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اگرچہ یہ اسی کی جانب سے ہیں، لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا، اور نیکی سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کا وعدہ کر لیتا ہے تو پورا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور تمام افعال میں کلی طور پر حکمت اور مصلحت جو پائی جاتی ہے، اللہ علم دیتا بھی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ سب اس کا ہے۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اس کی اور اس کی کسی چیز کی صفات کی تکمیل کرتا ہو، بلکہ اصل میں تخلیق بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ چیزوں کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ ثواب اور عذاب دونوں کی مناسبت کبھی عقل سے ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، اور اللہ کے سارے فرشتے خدا کے مقربین میں شامل ہیں۔ بہت سارے فرشتے اعمال کے لکھنے اور بندوں کی ہلاکت اور سلطنت کی بربادی پر قائم ہوتے ہیں، اور اللہ نے بہت سے فرشتے رکھے ہیں جو دعوت دینے کے لیے ہیں اور بندوں کو خیر کی راہ دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کا ایک مقام مقرر، سورہ صاد میں آیا کہ ہر ایک کو اس کا مقام معلوم ہے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی مخلوق میں شیطان بھی ہے، اور شیاطین کی فطرت اس میں مخلوق خدا یعنی انسانوں کا بھی شر اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ سے اس کے روبرو بات کر لے۔ باتیں تو اشاروں میں ہوتی ہیں، یا پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، یا پھر کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ خدا کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے۔ یہی وحی کی حقیقت ہے، اور اللہ کے اسماء اور صفات سب کے سب وہ ہیں جو اس نے خود سکھا دی ہیں، اور ہم اپنے پاس سے اللہ کا کوئی نیا نام نہیں گھڑتے۔ قیامت کا اٹھنا برحق ہے، جسم جمع کیے جائیں گے، روحیں لوٹائی جائیں گی۔ جسم وہی ہوں گے جو ہمارے عرف عام میں انسانی جسم کو کہتے ہیں۔ اجسام قد کے اعتبار سے لمبے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، اور خدا کی طرف سے انہیں عذاب جب دیا جائے گا تو کافر اس کی داڑھ احد پہاڑ جیسی بڑی ہو جائے گی، بھیانک صورت ہو جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث میں آیا، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی بات جو اہل جنہ کے بارے میں ہے، اور اہل سنہ کہتے ہیں کہ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اجزاء ہزاروں مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں، یہی سلسلے وہاں بھی ہوں گے۔ جزا اور سزا ہوگی، حساب ہوگا، صراط اور میزان حق ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور وہ پیدا کی جا چکی۔ یہ تو آپ پوچھیں ان سے جنہیں نئی نئی دین کی تبلیغ کا شوق چڑھا ہے کہ جنت بنائی جائے گی، جہنم بنائی جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ ہم اہل سنہ کا۔ ہم کہتے ہیں اللہ انہیں بنا کے فارغ ہو۔ یہ گمراہی کی چیزیں ہیں جو اب لوگ آپ کو بتا رہے۔ جنت کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں اللہ نے چاہا۔ ہمیں اللہ کی ساری مخلوقات جو کچھ اس نے اس کائنات میں بنایا ہے،
ہمارا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں سزا پانے کو جائے گا، اسے نہیں رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس بات کو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، پھر وہ آیت لکھی ہے۔ اور نمازوں اور کفارات کے ذریعے سے اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے افعال کی دو صورتیں ہیں، ایک اللہ کی سنت ہے، اور خدا کبھی اپنی سنت کو چھوڑ کے اپنی قدرت کا اظہار دوسرے طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ کائنات اپنے محور پہ چل رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے۔ اللہ کی سنت ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اور خدا اپنی اس سنت کو چھوڑ کر پانی کو روک دیتا ہے کہ پانی موسیٰ علیہ السلام کو جانے دے، اور جب گزر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پہلی سنت پہ آ جاؤ اور بہہ، اور وہ بہتا ہے اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں دو چیزیں کہ اللہ اپنی سنت جاری رکھتا ہے کائنات میں، اپنا طریقہ، اور جب طریقے کے مخالف کرتا ہے تو یا انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں۔ جو شخص بغیر توبہ کے مر جائے، اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا، یہ بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت میں ہے۔ اسی طرح حقوق العباد تک کو خدا معاف فرما دے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ظاہر صورت میں مشکل نظر آتا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب چاہے گا انہیں بھی معاف کرنے کی بات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، ہر اللہ کا دوست جس کے لیے اللہ اجازت دے دے قیامت میں وہ گناہوں کی معافی کی درخواست، اور یہ شفاعت اس کی حق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی۔ اور شفاعت کی نفی جو بعض روایات میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے بغیر خدا کی مرضی کے بولے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ فاسق اور گناہ گار کے لیے قبر کا عذاب بھی ہے، اور مومن کی قبر وہاں پہ رحمتیں بھی ہیں، اور منکر و نکیر کا سوال حق ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں غامدی صاحب شور مچا رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پہلے بھی یہ دین تھا یا نہیں تھا؟ تم لوگوں سے پہلے بھی خدا کا یہ دین تھا، آخر اہل سنہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدے کو کہہ رہے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اسی لیے فقہا اور علم کلام کے ماہرین نے جہاں عقیدے پہ بحث کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قبر کا عذاب، سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا، یہ اتنے پکے عقیدے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو ڈر ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ اس لیے اب دو آدمی اٹھ کے کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب برحق کیا ہے، مومن کے لیے اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی قبر میں، اور منکر اور نکیر سوالات پوچھیں کے لیے آئیں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیجنا بالکل برحق ہے، اور رسولوں کے ذریعے علیہ السلام اللہ اپنے بندوں کو جن چیزوں کا حکم دیتا ہے یا منع فرماتا ہے، یہ سب سچائی پہ مبنی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کفر سے، کبیرہ گناہوں کے جان بوجھ کے ارتکاب کرنے سے، ان سے پر اصرار سے بالکل معصوم ہیں۔ اور اللہ ان انبیاء علیہ السلام کو تین وجہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی دعوت انسانوں اور جنات پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سب سے افضل نبی ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے ایمان میں بہت محسن ہے۔ اللہ کرامتوں کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور کرامتوں کے ذریعے جس چیز کے ساتھ کو چاہتا ہے اپنی دوستی کی ایک دلیل دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ عشرہ مبشرہ حضرت فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت
اور خیر کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں، ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں، اسلام میں ان کے بلند مرتبے اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. اسی طرح بدر والے جنہوں نے رضوان کے موقع پہ درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، پھر ان کے بعد عمر تھے، پھر عثمان تھے، پھر علی تھے، اور پھر اس کے بعد خلافت کا دور ختم ہوا رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوا. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل، پھر عمر. اور ہم جو ان کی عظمتوں کے قائل ہیں تو ان کی ساری وجہ نہیں ہے، اس میں نسب دیکھتے ہیں، ہم شجاعت دیکھتے ہیں، قوت دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں. اسلام کو جو نفع ان ہستیوں سے پہنچا ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے سب سے بڑے رہنما تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کے وزیر ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت میں کمال کیا اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تشریح کی. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کے 2 رخ ہیں علیہ السلام. اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے چل کے تفہیم میں پھر کہیں گے، پھر اس موقع پہ آپ زیادہ واضح ہو جائے. یہ کئی جگہ حضرت نے لکھا رحمہ اللہ. نبی کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہے اللہ سے لینا اور دوسرا نبی مخلوق خدا کو دیتا ہے. تو اللہ سے حکم کو لینا اور مخلوق تک پہنچانا، ان دونوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسے کہ وہ اللہ سے ہدایت کو لیتے تھے اور مخلوق کو پہنچاتے تھے. اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں. ان صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے امام تھے، قائد تھے، ہم نے ان سے دین لیا. ان پر ان کو برا بھلا کہنا حرام، کبیرہ گناہ، اور ان کی تعظیم واجب ہے. اور جو لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم انہیں کافر نہیں کہتے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے اختیارات کی اور اس کی صفات کو نہ مانے، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کوئی نازیبہ بات کہے، یا ضروریات دین کا انکار ہو. یہ ہے کمال. شاہ صاحب کا علم جو ہے نا رحمہ اللہ، کمال یہ جملہ ہے. فرمایا جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے. ایک ہے چیز اللہ نے ضروری قرار دی عقیدے کی، ایک ہے اس عقیدے کے لیے جو ضروریات ہیں، جو دین میں ضروری چیزیں ہیں. کہتے ہیں ضروریات دین کا انکار بھی کفر ہے، قبر برحق ہے. اب قبر کی لوازمات میں سے اس بات کو ماننا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے. اگر کوئی شخص کہے میں نماز جنازہ کو مانتا ہی نہیں تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. اسی معنی میں عذاب میں قبر میں عذاب کا ہونا یا اللہ کے انعامات کا ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی ہے کہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہے کہ جو چیزیں قطعی طور پہ ثابت ہیں ان کو مانا جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے نا وہ کفر ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ جو انہوں نے کہا ہے، ایک اور جگہ اس عقیدے کو بڑا زبردست انہوں نے بیان کیا. ان کا ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معصوم تھے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا ذکر خیر سے کریں گے، ان کی برائیوں کو بالکل ذکر نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتبار اٹھا دیں گے، اہل تشیع یہی چاہتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اعتماد باقی نہیں رہے گا. مثلا ایک صحابی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے یار کیا اس کی بات کرتے ہو، اس نے تو فلانے پہ یہ اس نے تو اس طرح جنگ کی، اس نے تو اس طرح کیا. تو اس صحابی کی شخصیت کے مجروح ہو جانے سے
حدیث پہ اعتبار اٹھ جائے گا، اصل حدیث فارغ ہو جائے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کیا اور بہت عمدہ بات کی ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ضروری ہے اس امت میں، لیکن جو آدمی بھی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، ضروری ہونے کے باوجود یہ شرط یاد رکھے کہ اس کی اس تبلیغ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، اور اس کی قبولیت کا یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ میرا عقیدہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ظاہر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اے خدا میرا یہ عقیدہ ہے، اور باطنی طور پر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اے خدا میرا یہ عقیدہ ہے، اور مجھے اس پہ زندگی میں قائم رکھنا۔ والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ یہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیمات الہیہ۔ یہ جو ان کی کتاب ہے نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی میں، فارسی میں بادشاہ ہیں جیسے وہ چاہیں لکھیں، اور جس طرح یہ تفہیم نمبر 65 ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ عقیدہ ہے۔ اسی کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب العقیدۃ الحسنہ میں بھی بیان کیا۔ یہ معروم حضرت مجدد شاہ ولی اللہ یہ صرف صوفی نہیں تھے، یہ علم کلام کے اور عقیدے کے بہت بڑے لوگ تھے، جن کے قول سے سند دی جاتی ہے رحمہ اللہ۔